جس طرح میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اہل بیت میں کچھ لوگ تو اس طرح داخل ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ان سے شادیاں کیں تو وہ ازواج کی صورت میں اہل بیت میں داخل ہوئے، اور پھر یوں کچھ لوگ داخل ہوئے اہل بیت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے، جو آپ کی اولاد ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خود اللہ کے حکم سے داخل کیا ہے، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید جو حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، اسی طرح حضرت عباس اور ان کے فرزند عبداللہ ابن عباس، اسی طرح حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر۔ تو یہ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جو عموماً اہل بیت کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آتے، لیکن حضور نے ان کو اہل بیت میں شامل کر کے انہیں اہل بیت کا حصہ بنایا۔ تو اسی طرح ایک حدیث جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ متفق علیہ جو ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ یہ بار بار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ریپیٹڈلی بتائی جاتی ہے تو وہ پھر بیٹھ جاتی ہے ذہن میں، تو مقصد ایک طرح آپ کو انفارمیشن دینا بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف تعلیم بھی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کی جائیں کہ کل کرا کو آپ کوئی احادیث پڑھیں تو آپ ان اصطلاحات کو، ان ٹرمینالوجیز کو سمجھ سکیں۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، جو ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، اور ان سے کئی روایتیں اور کئی حدیثیں ہیں اور کئی مسئلوں کے حل، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ تو بہرحال بعض کتابوں میں تو انہیں صرف ابن عمر لکھا جاتا ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں۔ تو اس میں اچھا عمر اور عمر میں فرق ہے، عمر میں عین میم رے اور واو ہوتا ہے اور عمر میں عین میم اور رے ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پہ حضرت اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا۔ بعض لوگوں نے ان کے امیر بننے پر طعن کیا، کیونکہ اب دیکھیں نا ہر قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بعض اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے، اچھا، اور پھر تربیت کا معاملہ بھی چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا کہ یہ حضرت زید پر ایک ٹھپا یہ بھی لگ گیا تھا کہ وہ غلام ہیں، اور حالانکہ وہ غلام نہیں تھے لیکن غلامی میں ہو گئے، چلے گئے۔ تو اب چونکہ یہ غلام کا بیٹا ہے، بے شک وہ غلامی سے آزاد ہو گئے اور اب آزاد تھے، لیکن ایک غلامی کا اس زمانے میں معاشرے میں اگر ٹھپا لگ جائے تو بڑی معیوب بات ہوتی تھی عربی میں کہ او یہ تو کبھی غلام تھا، تو کبھی غلام تھا، پھر یہ اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، پھر حضرت زید کی جب شادی ہوئی ام ایمن سے، تو ام ایمن کی جو رنگت تھی وہ سیاہ تھی، زید کی رنگت سانولی تھی، تو اب ان دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا رنگ بھی کم تھا، ماں کا رنگ زیادہ غالب آیا۔ تو عربوں میں رنگ بھی بڑا سمجھا جاتا تھا کہ ایک تو اس میں تھوڑا سا اب سمجھ لیں کہ رنگ پکا، اور پھر اس کے علاوہ باپ کا بھی غلام تھا، تو ان تمام چیزوں کو ان کے معاشرے میں ایک بڑی سوشل ویلیوز ان کے پاس بڑی عجیب و غریب تھی، جس کو اسلام نے توڑا اس کو، اور اس چیز کو ختم کیا اور میرٹ کو اسلام نے سامنے رکھا۔ تو انہوں نے جو ہے ان تمام باتوں کی بنا پر اپنے ایک ذہن میں، ایک تھاٹ پروسیس میں انہوں نے طعن کیا۔ اللہ کے رسول کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کے امیر بننے میں طعن کرتے ہو تو تم تو وہی لوگ ہو کہ جب اس کے باپ کو میں نے امیر بنایا تھا تو تم نے اس پر بھی طعن کیا تھا کہ وہ تو کبھی غلام تھے اور یہ تھے اور وہ تھے۔ تو یہ جو تم طعن اور تشنے کا جو تم نے معاملہ اختیار کیا ہوا نا، چاہے باپ کا معاملہ ہو یا اس کے بیٹے کا معاملہ ہو، تو اللہ کی قسم، حضور نے اللہ کی قسم کھائی، کہا اللہ کی قسم یہ باپ اور بیٹے امیر بننے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو میرا منہ بولا بیٹا ہو، جسے بچپن سے لے کے پروان چڑھے تک میں نے تربیت دی ہو، پھر اس کا بیٹا جو میرے سامنے پیدا ہوا ہو اور اس کی پرورش بھی میں نے کی ہو اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہو، پھر اس کی عمارت پر کوئی انگلی اٹھائے تو سن لو انگلی اٹھانے والوں، یہ تو عمارت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کون؟ اسامہ بن زید کا باپ، اور اسامہ بن زید کے باپ کے بعد اسامہ مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ یہاں پر سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہونے سے مراد یہ تھی کہ میرے اہل بیت مجھے عام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے قریب ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔
اور میں اپنے گھر والوں پر تمہیں کیسے فوقیت دے دوں جبکہ یہ گھر والے اہل بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں، ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سارے کام فرماتے تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ تو اپنی مرضی سے زبان ہلا بھی نہیں سکتے، آپ جب کبھی زبان ہلا کر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ صرف حکم خداوندی سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے تو کہنے پر بھی خدا اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے پہرے معمور کیے ہیں، اور ہر چیز جو ہے حضور جو فرماتے ہیں جو کرتے ہیں وہ حکم الہی سے ہے۔ تو پھر اس شخص کا حضرت اسامہ بن زید کا امیر مقرر کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے ہے تو پھر تمہاری انگلی اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی، کیونکہ رسول اس کا ہے، وہی تو ہے جو تم تک اللہ کے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا تو مانو رسول کی نہ مانو؟ یہ تو منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تمہیں میری اور میرے رسول دونوں کی اتباع کرنی ہے۔ تو anyway، بات کرنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ اسامہ بن زید جو ہے انہیں اللہ کے رسول نے اہل بیت میں شامل کیا، اور ان کے والد زید بن حارثہ کو بھی۔ اور یہاں سے ان لوگوں کا ایک امتیازی آپ کو پوزیشن پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ